خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حالات بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور اب جو دوستی تھی وہ تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ ہماری دوستی جو ہے، اور لازوال دوستی جس کی ہم بڑا ذکر کیا کرتے تھے، وہ تو بڑی پہلے کی ختم ہو چکی ہے۔ اب حالات ہو چکے ہیں کشیدہ۔ دو خبریں ہیں جو کہ الگ الگ پیش کی جا رہی ہیں، ڈیفرنٹلی پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اگر ان دونوں خبروں کو ایک ساتھ رکھ کر پڑھا جائے، ایک ساتھ رکھ کر اینالائز کیا جائے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ مستقبل کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے چل کے اب ہونے کیا لگا ہے، سعودی عرب اب کرنے کیا لگا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کس طرح سعودی عرب کو سیدھا ہونے والا ہے، اور پاکستان کس طرح سے اب اپنی جس ڈگر پہ چل نکلا ہے کہ ہم اپنی غیرت قومی اور پاکستان فرسٹ، اس کا سعودی عرب کو کیسے مزہ چکھایا جائے گا۔ پاکستان نے اس کا ٹریلر دے دیا ہے، اینڈ اٹ از اے ویری بگ نیوز، اور عرب ممالک اس کے اوپر نوٹس لے کے سر جوڑ کے بیٹھ چکے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، پاکستان کا کیا کرنا ہے۔ یہ دو خبریں کیا ہیں؟ ایک خبر ہے اس کے متعلق جو سعودی عرب نے نوٹ جاری کیا، اور اس نوٹ میں کشمیر جو ہے اس کا نقشہ اور گلگت بلتستان کا نقشے میں اسے پاکستان کا حصہ نہیں دکھایا گیا بلکہ ایک آزاد ملک دکھایا گیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم، پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا۔ بات تو اسرائیل کی چل رہی تھی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے عرب ممالک کو دھوکے باز اور ڈرپوک کہا۔ ان ساری سچویشن، تفصیلی بیانات، سعودی عرب نے کیا کیا ہے، FATF میں کیسے ہمیں دھوکہ دیا سعودی عرب نے، اور اب پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ کیسے اب ایگریسو ہونے والا ہے، اس سب پہ بات کریں گے ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں، اور مصدقہ اور حقیقت پر مبنی جو خبریں ہیں اور بے لاگ جو تجزیے ہیں اسی طرح سے ہم جاری رکھ سکیں، اور پاکستانی سیاست اور صحافت کی کالی بھیڑوں کو ہم آپ اور میں مل کے ایکسپوز کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کا ساتھ بڑا میرے لیے ضروری ہے۔ اب ذرا بات ہو جائے منیر اکرم جو ہیں ان کے بیان کی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو آخر دیا کیا ہے، اس میں کیا کیا باتیں کہی ہیں، اور پھر اس کا میں بتاؤں گا کہ مطلب کیا ہے اور کیسے اس ساری سچویشن کو میں کنیکٹ کروں گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد سے پیچھے ہٹتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ ویری کلیئر، پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں کہ عرب ممالک کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے اور فلسطینیوں کی چلتی آ رہی جدوجہد کو پس پش ڈال کر ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دے۔ یہ بیان بڑا اہم ہے، آپ ذرا اس سینٹنس پہ غور کریں۔ اور اقوام متحدہ میں یہ پاکستان کے مستقل مندوب کہہ رہے ہیں، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل ان پاکستان's ڈپلومیٹک سرکلز، پاکستان کا فیس ہیں یہ پوری دنیا کے اقوام عالم کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں، عرب ممالک کی طرح ہم اتنے کمزور نہیں ہیں اور اتنے دھوکے باز نہیں ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اس سے پہلے پاکستان یہی باتیں کرتا آیا تھا، عمران خان بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے عرب ممالک پر ڈائریکٹ طنز کیا ہے، انہیں آئینہ دکھایا ہے اور کہا ہے کہ ہم عرب ممالک کی طرح نہیں ہیں، ہم ان کی طرح دھوکے باز نہیں ہیں۔ آگے بڑھ کے انہوں نے وائس آف امریکہ کو اپنے ایک انٹرویو میں یہی بات کہی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے بنیادی اصول کے خلاف ہوگا، اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت، اب یہ پیغام ہے، دس از اے ویری کلیئر میسج ٹو آل دا ورلڈ کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا واضح اور بڑا ہی دو ٹوک پیغام ہے منیر اکرم صاحب کی جانب سے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کو اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکے۔ یہ عرب ممالک کے لیے پیغام ہے، یہ امریکہ کے لیے پیغام ہے، یہ اسرائیل کے لیے پیغام ہے، یہ جو ہمیں طرح طرح سے بلیک میل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم یہ نہیں کرنے جا رہے، ہم فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے۔ اور یہی چیزیں میں ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے پاکستان کو عالم اسلام کا لیڈر بن چکا ہے پاکستان۔ یہ جو سعودی عرب پہلے تھا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو وہ بات ختم،
وہ بات غلط ہوگی. پاکستان بن چکا ہے عالم اسلام کا لیڈر. اب انہوں نے عرب ممالک کے متعلق یہ بات کہی کہ آج جو عرب ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کر رہے ہیں ان پر سب کی اپنی اپنی خارجی اور داخلی مجبوریاں اور کمزوریاں ہیں، لیکن پاکستان نے اپنی پالیسیوں اور مفادات کو دیکھنا ہے. یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان 22 کروڑ کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جو جوہری اور عسکری طاقت رکھتا ہے، اور اسے دباؤ میں لا کر پالیسیاں اور مفادات تبدیل کرنے پر ہرگز مجبور نہیں کیا جا سکتا. بڑا واضح پیغام ہے یہ. سعودی عرب کے لیے پیغام ہے کہ بہت چلا گیا وہ عرصہ، وہ ٹائم ختم ہو گیا جب آپ کے کہنے پہ ہم دوستیاں کرتے تھے، آپ کے کہنے پہ ہم دشمنیاں کرتے تھے، آپ ہمیں ڈکٹیشن دیتے تھے، آپ ہمیں کہتے تھے کہ اس کے ساتھ دوستی کر لو تو ہم دوستی کر لیتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ دشمنی کر لو تو ہم دشمنی بھی آپ کے پیچھے ہم لڑ پڑتے تھے. اب نہیں. ہم دیکھ چکے ہیں آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا. آپ نے پچھلے 70 سال کی ہماری دوستی کا جو صلہ FATF میں دیا، آپ نے جو نقشے کی صورت میں دیا، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ واضح ہو چکا ہے. اب بات ہو جائے کہ سعودی عرب نے کیا کیا، پھر آگے چل کے ہم ترکی اور پاکستان کے کردار پہ آئیں گے. سعودی عرب نے لگایا ہے پاکستان کو ایک بہت بڑا جھٹکا، اور پاکستان آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی سر جوڑ کے بیٹھ چکی ہے، آپ کی سول ملٹری قیادت بھی سر جوڑ کے بیٹھ چکی ہے کہ اب آگے عرب ممالک کے لیے پالیسی کرنی کیا ہے. البتہ وہ واضح ہو چکی ہے. منیر اکرم نے جو بیان دیا ہے اس میں سعودی عرب نے جو پاکستان کو آج تک کی تاریخ کا سب سے بڑا جھٹکا لگایا ہے وہ G20 ممالک کا ایک نقشہ جاری کر کے کیا ہے، اور اس میں گلگت بلتستان اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں دکھایا، انہیں ایک آزاد ریاست اور ایک آزاد ملک کے طور پہ دکھایا ہے. اب یہ ہوا کیسے، کس چیز میں شائع ہوا، اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اگلے مہینے G20 گریٹ 20 دنیا کے 20 بڑے ممالک کا ایک سمٹ ہو رہا ہے. اس سمٹ یہ ریاض میں ہو رہا ہے، نومبر میں ہے، اور اس سمٹ کو یادگار بنانے کے لیے ایک نوٹ جاری کیا ہے سعودی عرب نے، کرنسی نوٹ 20 ریال کا. اس نوٹ کی اگلی سائیڈ پہ سلمان بن عبدالعزیز جو فرما رواں ہے سعودی، ان کی تصویر ہے، اور پیچھے ایک نقشہ ہے جس میں 20 کے 20 G20 ممالک موجود ہیں جس میں، اور بھارت بھی ہے. اب بھارت کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستان کو بڑا واضح پیغام دینے کے لیے کہ اب وہ باتیں گئیں، اب وہ یارانے گئے، اب وہ دوستیاں گئیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، انہوں نے کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد ریاست کے طور پہ دکھایا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. جو چیز ایک ہوتی ہے اسے ماننا چاہیے، ہم اسے کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، اس میں سعودی عرب پاکستان کے خلاف نہیں گیا، لیکن پاکستان کے حق میں بھی نہیں گیا، نیوٹرل ہو گیا. اب جو آپ کے قریبی دوست ہوتے ہیں، ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں خلاف جانے سے بھی ایک بدتر چیز ہوتی ہے، وہ ہے نیوٹرل ہو جانا. کہہ رہے کہ ہم تو اس معاملے سے دور ہیں، پھر دوستی کا کیا فائدہ، پھر ساتھ دینے کا کیا فائدہ. ہم نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ دوستی کرنے کی، ہم نے انہیں ناراض نہ کرنے کی بڑی کوششیں کی، ہم نے ترکی اور ملیشیا کو ناراض بھی کیا، البتہ وہ ہماری مجبوری سمجھ گئے، کیونکہ وہ عالم اسلام کو ایک طاقت بنانا چاہتے ہیں، اور نیا یہ جو بلاک بن رہا ہے وہ اس کی مجبوریاں سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ایک دفعہ پاکستان کو تھوڑا سا مارجن دیں، تھوڑی سی سپیس دیں، تاکہ یہ ایک دفعہ اصل رنگ دیکھ لیں ان کا. FATF میں سعودی عرب نے نیوٹرل کردار ادا کیا. اب پاکستان اس پہ بھی رنجیدہ تھا. اس کے علاوہ سعودی عرب نے جو کشمیر پہ پوری سچویشن ہے، شاہ محمود قریشی سے پہلے پھٹ پڑے، اور وہ صحیح پھٹ پڑے کیونکہ ہی از دا فورن منسٹر، اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ آبزرو کر رہے ہیں. البتہ اس کے باوجود جب یہ ناراض ہوئے تو آرمی چیف بھی گئے ان سے ملنے، کیونکہ ہماری ایک مذہبی وابستگی ہے، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام ہے ہمارے لیے سعودی عرب کا. لیکن یہ آل سعود اور وہاں کے حکمران یہ بات بھول رہے ہیں کہ یہ احترام اس جگہ کا ہے، کسی شاہی خاندان کا نہیں ہے. یہ احترام ان مقدس مقامات کا ہے جن کی حفاظت کے لیے آج بھی صرف پاکستان کی فوج نہیں، پاکستان کا ہر شخص جان دینے کو تیار ہے. یہ عقیدت مذہبی ہے، سیاسی نہیں.
اور اب پاکستان یہ سب کچھ ریئلائز کر چکا ہے۔ اب یہ پوری سچویشن اب آگے کیا بننے جا رہی ہے؟ پاکستان بن چکا ہے، پاکستان اور ٹرکی، میں اگر یہ کہوں تو زیادہ درست ہوگا، سعودی عرب کی جگہ بطور عالم اسلام کے لیڈر کے پاکستان اور ترکی لے چکے ہیں۔ فرانس کے معاملے پر آپ دیکھیں کس طرح سے سعودی عرب نے کوئی اتنا بڑا اقدام نہیں کیا اور ترکی اور پاکستان لڑ پڑے ہیں، اور فرانس کی وزارت خارجہ نے بھی ہم دونوں ممالک کا نام لیا، پاکستان اور ترکی کا نام لیا۔ اور OIC میں اب عرب ممالک کا جو انفلوئنس ہے یا تو وہ ہوگا ختم، یا تو سعودی عرب ہوگا اس میں سائیڈ لائن اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں گے ترکی اور پاکستان، یا پھر OIC کا وجود ہوگا ختم اور بنے گی وہ تنظیم جو بننے جا رہی تھی ملیشیا سمٹ میں، جس میں سعودی عرب نے ہمیں جانے سے روک دیا اور ہم رک گئے۔ ہم نے کہا کہ دوستی ہے، ایک دفعہ موقع دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بار بار ہماری پیٹھ میں چھرا ہی گھونپا ہے۔ اور اب منیر اکرم کا یہ بیان کہ ہم عرب ممالک کی طرح کمزور نہیں ہیں، ہم عرب ممالک کی طرح دھوکے باز نہیں ہیں، ہم عرب ممالک کی طرح ہماری مجبوریاں نہیں ہیں، ہم خود مختار ہیں، ہم پانچواں بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے، اور جوہری طاقت بھی رکھتے ہیں اور عسکری طاقت بھی رکھتے ہیں، ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کب کیا جا سکتا۔ اب جو دوستی اور دشمنی ہوگی وہ ہمارے اپنے مفاد پہ ہوگی، کسی کے کہنے پہ نہیں ہوگی، اور یہی وہ پالیسی ہے جس کی پاکستان کو ضرورت تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ ابھی کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ مزید کچھ اپڈیٹس دیکھیں گے، آنے والے دنوں میں آپ مزید کرائسس دیکھیں گے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان، اور سعودی عرب وہ والا پتہ بھی کھیلے گا ورک فورس والا کہ آپ کے ہم مزدور واپس بھیج دیں گے۔ لیکن اب پاکستان کو ایک بات ریئلائز ہو چکی ہے کہ ان مزدوروں کے بغیر ان کا اپنا گزارا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ساتھ سارے مزدور بھیج کے تو دیکھیں، ان کے ملک میں جو بحران پیدا ہو جائے گا وہ یہ بھی یاد کریں گے، تو وہ مجبوری ہے، وہ ہونے والا نہیں ہے، وہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے۔ تو یہ اب پوری صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں اب پاکستان کے لیے پاکستان فیصلہ کر چکا ہے، اور اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اب وہ صرف اور صرف رسمی ہوگا۔ ہم لڑیں گے نہیں، ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہم دشمن نہیں ہیں، لیکن اب ہم دوست بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بات اب سعودی عرب کو بھی پتہ لگ چکی ہے، اور سعودی عرب کو تو بڑا پہلے سے پتہ تھی، وہ تو اندر سے دوست تھے ہی نہیں۔ ہمیں ریئلائز ضرور ہو چکا ہے، ہمارے ملک کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری سول ملٹری قیادت کو پتہ لگ چکا ہے۔ عمران خان نے بڑی کوشش کی، جنرل باجوہ نے بڑی کوشش کی، اور یہ پاکستان کو کچھ کہہ کر تو ویسے نہیں سکتے۔ ریلیونٹ ہم بہت زیادہ ہیں، چین پاکستان کو ڈیسٹیبلائز اور غیر مستحکم نہیں دیکھ سکتا سی پیک کی وجہ سے، امریکہ پاکستان کو غیر مستحکم نہیں دیکھ سکتا کیونکہ افغان طالبان کا جو ایشو ہے اس میں پاکستان امریکہ کو ایک سیف ایگزٹ دلوا رہا ہے، اور امریکہ پہ پچھلے 10 سال کا سب سے بڑا اگر کسی ملک نے احسان کیا ہے تو وہ پاکستان نے کیا ہے، اور باجوہ ڈاکٹرین ہے جس کے تحت امریکہ کو اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ سو امریکہ بھی ان تمام تر باتوں کو ریئلائز کرتا ہے۔ تو پاکستان انشاءاللہ اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، گلوبل پلیئر بن چکا ہے، اور پاکستان اس وقت لیڈ کر رہا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی، اس طرح کے چھوٹے موٹے اقدامات ہوں گے، کیونکہ جب آپ کسی کو ریپلیس کرتے ہیں، ہم سعودی عرب کو اب ریپلیس کر رہے ہیں بطور لیڈر آف دا امہ۔ جب آپ کسی کو ریپلیس کرتے ہیں تو اس کی چراغ بجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے، اور یہ پھڑ پھڑا رہے ہیں، اور اس سے اب گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک مخدوم شہاب الدین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں کیجیے گا۔ اس ملک کو آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے جذبے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔